تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہ ہوتے تو حکومت برقرار رہتی۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ چند مہینے سے عمران حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب تھے، جنہیں ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوتی۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں میدان لگا لیا۔ آج مینار پاکستان پر بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ عمران خان جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان کی عوامی رابطہ مہم عروج پر۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج لاہور میں پاور شو، عمران خان خطاب کریں گے۔ مینار پاکستان میں میدان سج گیا، کرسیاں لگ گئیں، سٹیج بھی تیار۔ کارکنوں نے ابھی سے ڈیرے ڈال لیے۔ کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے پارٹی ترانوں کی گونج، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ جو پشاور کا جلسہ تھا وہ عوام کی طرف سے پرائم منسٹر کے منہ پر ایک تمانچہ تھا زوردار۔ اس کے بعد کراچی کا جلسہ ہوا، وہ ایک گھونسا پڑا شہباز شریف کے منہ پہ، اور اب انشاءاللہ کل یہاں مینار پاکستان پہ انشاءاللہ شہباز شریف کو لات پڑے گی اور وہ نظر نہیں آئے گا کہیں پہ۔ ہم خان کے سپاہی ہیں، خان پہ ہمارا خون، سب کچھ ہم لٹائیں گے۔ پنڈال سج چکا ہے، انشاءاللہ صبح بہت بڑا پاور شو ہوگا اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی۔ آج لاہور جاگ چکا ہے، پورا پاکستان۔ آپ نے پشاور کراچی کے جلسے دیکھے، آج لاہور ان سب کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ اس لاہور اس گراؤنڈ کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ آپ لوگ صرف اقتدار میں اس لیے آئے تھے کہ جو انتخابی صلاحیت اپنی مرضی کے ہم لوگ کھڑے کریں اور دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائیں۔ بھائی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ سارے عمران خان کے ساتھ ہے، یہ جلسہ اچھا ہوگا انشاءاللہ، اور یہ جو چوروں کا ٹبر ہے ان کا کچھ نہیں جائے گا، نئی حکومت نامنظور۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لاہور نے عمران خان کو ویڈیو لنک خطاب کا کہہ دیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی قیادت کو خط لکھ کر سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی اور ضلعی انتظامیہ رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ عمران خان ہر صورت مینار پاکستان جائیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی ملاقاتوں کو سازش کہنے والے اپوزیشن میں جا کر امریکیوں سے کیوں مل رہے ہیں؟ امریکی حکومتی عہدیداروں سے ملاقات سازش ہے یا مداخلت؟ قوم کا جواب دیں۔ رانا ثناءاللہ نے عمران خان سے سوال کیا کہ امریکی رکن کانگریس الہان عمر سے ملاقات میں کون سی امریکی سازش پر بات ہوئی؟ قوم جاننا چاہتی ہے۔ اگر قوم کو نہ بتایا گیا تو وہ خود تحقیقات کرائیں گے۔ قوم کو سچائی کا پتہ چلنا چاہیے۔ جلسوں میں ایبسولیوٹلی ناٹ کے نعروں سے قوم کو بھڑکانے والوں نے امریکیوں سے ملاقات کے لیے ایبسولیوٹلی یس کیوں کہا؟ قوم کو امریکہ کے خلاف بھڑکانے والے آج امریکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اربوں روپے کے اسکینڈل بھی سامنے آئیں گے۔ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی پر تنقید کی اور کہا کہ صرف رشوت میں 6 ارب روپے کمائے گئے ہیں، سب کھلے گا انشاءاللہ اور جلد کھلے گا۔ یہ بھی کہا کہ اربوں روپے کے اسکینڈل بھی سامنے آئیں گے۔ حماد اظہر نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل عوام کو گمراہ نہ کریں۔ سابق لیگی دور میں بجٹ خسارہ 6.6، ہمارے دور میں 6.3% رہا۔ اگر پیٹرول پر سبسڈی کے لیے 150 ارب نہیں مل رہے تو حکومت چھوڑ دیں۔ عدم اعتماد تحریک سے اب تک 25% زر مبادلہ ذخائر سسٹم سے نکل چکے۔ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ حکومت آئی ہے، آتے ساتھ ہی اس نے جو جھوٹ کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا ہے، کیونکہ معاملات اب ان کے بالکل بے قابو ہو چکے ہیں۔ نمبروں کے گھورک دندہ سے کو نکل کے اب ملک کی معیشت کو سنبھالیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ موجود ہے کہ کووڈ کے دوران، کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران بھی پاکستان میں غربت کی شرح کے اندر کمی آئی ہے۔ بجٹ کا خسارہ ہے وہ اربوں میں نہیں، وہ پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں کیلکولیٹ ہوتا ہے، اور آپ کے دور میں وہ 6.6% تھا، اور اس سال اس کی پروجیکشن 6.2% یا 6.3% ہے۔ ہم تھے حکومت میں تو جب قیمت بڑھاتے تھے تو پٹرول بم گر گیا۔ اب یہ لوگوں کو راگ سنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھائیں جتنی بڑھانی چاہیے تھی، اور معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر 8,000 ارب روپے آپ سال کا خرچتے ہیں وفاقی حکومت، اس میں سے آپ کو پٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی عام عوام کے لیے 150 ارب روپیہ نہیں مل رہا جون اینڈ تک، جو عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، پھر آپ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ جون اینڈ تک بھی ہم نے اس رقم کا بندوبست کر لیا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ بند ہو گئے، اور بھائی میرے آپ کے ملک میں 40,000 میگا واٹ کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اور ہر پلانٹ کو کم سے کم سال میں 2 مہینے مینٹیننس پہ جانا پڑتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے پلانٹ نہیں ہیں، یہ پلانٹ پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا ہے تب سے لے کے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 25% کم ہو چکے ہیں۔ ابھی تک ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔
اس کو بچانے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میہٹ میں آتش زدگی سے متاثرہ گاؤں کا دورہ کیا۔ 5 جاں بحق افراد کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے فی کس امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ سندھ حکومت نے واقعے کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آتش زدگی سے متاثرہ گاؤں فیض محمد چانڈیو پہنچے اور متاثرین سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے امداد دینے اور متاثرہ گھر تعمیر کرانے کا بھی اعلان کیا۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سیکریٹری داخلہ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیز رفتار موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث رواں موسم گرما شدید ترین رہنے کا امکان ہے۔ مارچ اور اپریل کے دوران ہی گرمی نے اپنے بھرپور تیور دکھا دیے۔ مانسون کے دوران معمول سے کم بارشیں ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ لاہور سے سہیل قیصر کی رپورٹ دیکھیے۔ ہمارے ملک میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کا عمل تیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں رواں سال مارچ اور اپریل کے دوران وقت سے پہلے اور زیادہ پڑنے والی گرمی نے پوری طرح سے واضح کر دیا ہے کہ موسم گرما کے باقی مہینوں کے دوران کیا صورتحال رہنے والی ہے۔ 20 سال پہلے سے سلسلہ کلائمیٹ چینج کا شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایبرپٹ چینجز ویدر پیٹرن میں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی وقت میں کافی تیز ہیوی رین فال ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اربن فلڈنگ کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ کی ریورائن فلڈنگ ہے اس کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوں گے اربن کے مقابلے میں۔ اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ 1961 کے بعد سے اب تک رواں برس مارچ کا مہینہ 9واں بڑا خشک سالی کا مہینہ رہا، جس دوران اوسط درجہ حرارت تقریباً 4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہی صورتحال ماہ اپریل کے دوران بھی جاری ہے۔ متوقع طور پر اس سال مانسون کی بارشیں بھی معمول سے کم ہوں گی۔ اس دفعہ موسم گرما جو ہے اس کا اسپین بھی زیادہ ہوگا، پلس اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ بھی زیادہ رہنے کا چانس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویدر سسٹم جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے، یعنی معمول میں عام طور پہ مانسون کے مہینے میں 3 سے 4 ویدر سسٹم آ جاتے ہیں جو کہ اس تعداد سے کم ہونے کے چانس رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ٹیمپریچر جو ہیں وہ رائز کریں گے۔ کلائمیٹ چینج کے باعث ہی ملک میں گرمیوں کا اوسط دورانیہ 145 سے بڑھ کر 170 دنوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ملک کا شمار دنیا کے پہلے ایسے 10 ممالک میں ہوتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے یہاں پر موسمیاتی تغیر و تبدل کا سلسلہ بھی تیز تر ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس سب کے باوجود ابھی تک یہ معاملہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہو سکا۔ کیمرامین فیصل الرحمان کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔ نئی حکومت کے آتے ہی ملک بھر میں تبدیلیوں کی ہوا چلنے لگی ہے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو بھی عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ہے، جبکہ وہ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ گرین سگنل ملنے کا انتظار کرتے ہوئے جاری منصوبوں پر کام تیز کرنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا عہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ گورننگ باڈی کے اجلاس میں 2 نئے نام مانگ لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب رمیز راجہ نے دعویٰ کیا کہ انہیں کام جاری رکھنے کا اشارہ مل گیا ہے۔ بورڈ ڈائریکٹرز اور مینیجر سے ہنگامی اجلاس میں انہوں نے واضح کیا کہ ان کی چیئرمین شپ کو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے سب پوری لگن سے کام کریں اور جاری منصوبوں پر فوکس کریں۔